السلام علیکم بھائیوں، آج ہم اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں جس میں ہم نے شروع میں معلوم کیا کہ کس طرح مکہ میں شرک شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد مکہ میں کس طرح شرک شروع ہوا۔ تو آج ہمارا سوال ہے، ہم نے پہلی ویڈیو میں بتایا ہے، جو آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ مکہ میں سب سے پہلے مورتی رکھنے والے کا کیا نام تھا۔ تو آگے ہم شروع کرتے ہیں کہ قصی کے ہاتھ میں جب مکہ کی باغ ڈور آئی تو انہوں نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے 3 وبھاگ بنائے، جس میں سے ایک کا نام تھا سکرایہ، جس کا کام تھا مکہ میں آئے حاجیوں کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کرنا۔ زمزم کنواں پٹ چکا تھا، زمزم کنواں بند ہو چکا تھا، اس کو اوپر سے مٹی ڈال کر سامان ڈال کر اس کو بند کر دیا گیا تھا۔ وہ بھی ہم آگے بتائیں گے کس طرح یہ بند ہوا تھا۔ اس لیے پانی کی کمی تھی، بہت دور دور سے لانا پڑتا۔ نبیذ کھجور کا میٹھا پانی آدی کا انتظام بھی اسی وبھاگ کے سپرد تھا، جو عربوں کا خاص پے تھا۔ دوسرا وبھاگ تھا رفادہ۔ قریش نے ایک سالانہ رقم طے کی، اس سے مینا اور مکہ میں حاجیوں کا ستکار یا استقبال کیا جاتا۔ اس وبھاگ کے ذمے اسی کا انتظام تھا۔ کعبہ سے سمبندھت بھی ایک وبھاگ بنایا اور اس کا نام حجابہ رکھا، جو اس وبھاگ کا ذمہ دار ہوتا۔ یہ تیسرا وبھاگ تھا۔ کعبہ کی کنجی اسی کے پاس رہتی، کعبہ سے سمبندھت سارے کام اسی کے سپرد ہوتے، یعنی کعبہ میں جتنا بھی صفائی کا یا کہیں ریپیئرنگ کا کام ہوتا تو وہ اسی کے حجابہ جو بنایا تھا، حجابہ ایک وبھاگ، اس کے سپرد ہوتا۔ کوئی کعبہ کے اندر جانا چاہتا تو اس سے اجازت لیتا، اس کی اجازت کے بغیر اندر جانا منع تھا۔ یہ تینوں وبھاگ عربوں کے نزدیک بہت ہی پرتشٹھت اور عزت والے تھے، رتبے والے اور عزت والے تھے۔ بعد میں ان وبھاگوں کا اتنا مہتو پراپت ہو گیا کہ اگر کسی کو ان میں سے کوئی وبھاگ مل جاتا یا کسی وبھاگ میں دوسرے کا ساجھیدار ہو جاتا تو وہ ہمارے خوشی کے پھولا نہ سماتا، وہ سمجھتا کہ مانو اسے کسی راجیہ کی بادشاہت مل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ قصی نے ان سارے وبھاگوں کو اپنے لیے خاص کر لیا تھا۔ یہ وبھاگ تو حج اور کعبہ سے سمبندھت تھے، ان کے علاوہ اور بھی کئی وبھاگ تھے جن پر قصی کا ہی ادھیکار تھا۔ قصی یہ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے آدمی ہیں جن کے پاس مکہ کی باغ ڈور آئی۔ پھر جب قصی بوڑھے ہو گئے، ساری ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا مشکل ہو گیا تو انہوں نے یہ تینوں وبھاگ عبدالدار کے سپرد کر دیے۔ یہ قصی کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ بعد میں یہ وبھاگ عبدالدار سے ان کے بیٹوں کے حصوں میں آئے۔ قصی کے ایک بیٹے اور تھے، عبد مناف۔ ان کی اولاد اپنے اثر اور پہنچ کے لحاظ سے عبدالدار کی اولاد سے بڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے چچیرے بھائیوں کے اس وبھاگ کو چھیننے کا فیصلہ کر لیا، اتنے بڑی کشمکش رہی۔ عبدالدار کے خاندان نے وبھاگوں میں ان کو شریک کرنے سے انکار کر دیا اور لڑائی کی تیاریاں شروع ہو گئی، لیکن پھر صلح ہو گئی اور طے ہوا کہ یہ وبھاگ دونوں میں بانٹ دیے جائیں۔ یہ بات تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آگے جانیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا کس طرح پیدائش ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کی کس طرح پیدائش ہوئی اور کیا کیا ان کے ساتھ گزرا۔ تو
جو بھائی دین کی بات میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں یا اپنے دین سے محبت رکھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے چلے اور لوگوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچے، ہمارے دین کی بات پہنچے، ان تک یہ بات پہنچے کہ ہمارا دین 1400 سال پہلے سے نہیں ہے، ہمارا دین شروع سے ہے۔ 1400 سال پہلے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی دنیا میں تشریف لائے، جنہوں نے جو شرک شروع ہو چکا تھا پہلے نبیوں کے بعد، انہوں نے اس شرک کو ختم کیا، کس طرح ایک اللہ کے ہونے کی دعوت دی اور کس طرح لوگوں کے اوپر ظلم ہوئے، دین کو پہچاننے میں، دین کو اپنانے میں کیا انہوں نے دشواریاں سہی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ جس بھائی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لے، فیس بک پیج پر فالو کر لے۔ نبی کے پیارے، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔